ہے اس آقا کی مدح ثنا ہی کرتے ہیں۔ بریلی کا تاجدار جو اس صدی کا امام ہے، جو اس صدی کا سب سے بڑا عالم دین ہے، جو اس صدی کا سب سے بڑا مفکر ہے، جو اس صدی کا عظیم مرتبے والا، سب سے عظیم رتبے والا مجدد ہے، جس کا کوئی ثانی اس روئے زمین پہ نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں بڑے سے بڑے عالم تھے جو دولت پہ بک جا رہے تھے، جو امریکہ کے ڈالر پہ بک جا رہے تھے، جو سعودی کے ریال پہ بک جا رہے تھے، لیکن تنہا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک عاشق صادق تھا جسے دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جب نواب نانپارہ نے کہا تھا احمد رضا آپ کی شاعری بڑا مشہور ہے، آپ جب بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں آپ کی شاعری کا اندازہ نہیں ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے شاعر اپنی عقل کو توڑ دیتے ہیں، آپ کی طرح کی شاعری نہیں کر پاتے، آپ کی طرح کا قلم نہیں چلا پاتے۔ اے احمد رضا ذرا میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ سنیے سنیے، نواب ہے نانپارہ کا رہنے والا، خواہش ظاہر کرتا ہے بریلی والا کچھ کہہ دے، لیکن بریلی والا تو بریلی والا تھا نا، جب اپنی زبان کو کھولا تو پکار کر کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اب بریلی کے تاجدار نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگرات کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ جب بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے پیشانی کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے کان کی تعریف کرتا ہے تو اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کے تاجدار مصطفیٰ کے ہونٹ کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے زبان کی تعریف کرتے ہیں تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے ہاتھ کی تعریف کرتا ہے تو اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے پیٹ کی تعریف کرتا ہے تو اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتا ہے ارے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے تلووں کی تعریف کرتا ہے تو اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اگر میرے نبی کی محبت آپ کے سینے میں ہے تو دیوانہ خاموش نہیں رہے گا، نبی کے عشق میں دیوانہ بول پڑے گا، دیوانہ مچل کے بولے گا۔ ایک پنجابی شاعر ہے جن کا نام پیر مہر علی ہے، محبوب بھائی سے توجہ چاہوں گا، جب وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں مصطفیٰ کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اے دیوانوں آپ کو مچل جانا ہے۔ علماء سے توجہ چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک دی لاڈ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، بریلی کے تاجدار نے اب پورے مجمع کے لوگوں سے توجہ چاہوں گا، علماء کی پشت پناہی چاہوں گا، بریلی کے تاجدار نے دنیا کے اندر جتنے شعرا آئے تمام کو لاجواب کر دیا اور اپنے قلم کو اٹھا کر اپنے عشق کے معیار کو بڑھا دیا اور پکار کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارے وہ کمال حسن حضور ہے جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت قاری آفتاب عالم ریاضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ ساؤنڈ کی
کی جھنجھناہٹ کو اور کم کیجئے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. ہاں ہاں میرے عزیزو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر ہے اونچا تیرا, بول بالا ہے تیرا. میرے عزیزو, جس نے بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا, جس نے بھی مصطفیٰ کریم کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا, وہ دنیا کے اندر بالکل ایسا نہیں ہوا جسے دنیا جانتی نہ ہو, بالکل ایسا نہ ہوا جسے دنیا پہچانتی نہ ہو. یاد کیجئے, جس نے بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر کو اپنے دل کے اندر بیٹھا کر اپنی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کرتے گئے, جانتے ہیں اگر ابو بکر نے مصطفیٰ کے ذکر کو اونچا کیا تو اللہ نے ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا. حضرت عمر نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا, اللہ نے عمر کو عدالت کا تاجدار بنا کے چمکا دیا. حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے سخاوت کا تاجدار بنا کے چمکا دیا. حضرت مولا علی نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے شجاعت کا تاجدار بنا کے چمکا دیا. اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا, نوجوان طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جذباتی تقریر کو پسند کرتے ہیں, اور میں بھی اس چیز کا قائل بھی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کو اسی طریقے کی بات کر کے سناتا ہوں جو جس طریقے سے میری بات کو سننا پسند کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا رتبہ اتنا بلند کیسے ہے, آپ کا مرتبہ اتنا بلند کیسے ہے, آپ کی عظمت اتنی بلند کیسے ہے. نوجوانوں ذرا غور تو کیجئے, نوجوانوں ذرا سننے کی کوشش تو کیجئے. آقا امام حسین ہے, کربلا کا میدان ہے, آپ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ قیامت تک لوگ امام حسین کو مانتے رہیں گے, ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام غلام حسین رکھتے رہیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آج بھی دنیا کے اندر لوگ یزید نام رکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کا غلام حسین نام رکھتے ہیں. آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں, دنیا کے جتنے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے عابد و زاہد ہیں, روئے زمین کے اوپر سجدہ تو کرتے ہیں, ہر ایک کا سجدہ لاجواب ہے, ہر ایک کی عبادت لاجواب ہے, لیکن واہر حسین تیرے سجدے کو میرا سلام ہے, واہر حسین تیری عظمت کو میرا سلام ہے کہ تو نے اس روئے زمین کے اوپر ایسا سجدہ کیا, ایسا سجدہ کیا کہ دنیا کے جتنے ساجدین ہیں سب نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا, لیکن امام حسین نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. علامہ اقبال کہتے ہیں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ارے میں نے ایک سجدہ زمینے کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت قاری آفتاب عالم صاحب گیاسی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. آج اس وقت کا سب سے زبردست المیہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی سچی محبت ہونی چاہیے. آج ہم مسلمان تو ہیں, ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, ہمارے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہے, ہمارے کپڑے بھی اچھے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں مہنگی گھڑی بھی ہے, پیر میں مہنگے جوتے بھی ہے, مہنگی گاڑی پر بھی ہم بیٹھتے ہیں, لیکن جب مصطفیٰ کے ناموس کی بات آتی ہے, جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات آتی ہے, جب مصطفیٰ کے عظمت پہ پہرا دینے کی بات آتی ہے, نوجوان میرا خاموش ہو جاتا ہے, گھر کے اندر چلا جاتا ہے. آج جانتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر سے یہود و نصارہ نے مل کر مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا. وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان قوم کمزور ہو گئی ہے, ورنہ ان علماء کی مقدس موجودگی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, علامہ اکبر صاحب میری طرف توجہ فرمائے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہی وہ مسلمان تھے جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے. یہی وہ مسلمان ہے جن کے ایک نعرہ لگا دینے سے پوری دنیا کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا. یہی میرے آقا کے ایک غلام ہے جسے عمر فاروق کہا جاتا ہے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر براک اوباما نے کہا تھا کہ عمر اس ذات کا نام ہے کہ عمر کی حکومت اتنی بلند تھی, اتنا عظیم مرتبے والا مجاہد تھا کہ عمر اگر 1 سال اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں اسلام کی حکومت پیدا ہو جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ. لیکن افسوس, آج بڑے افسوس
کے ساتھ میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں آج مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج ہم نہ موت سے ڈرنے لگے ہیں, آج ہم کمزور ہو گئے ہیں. جب بریانی کی لائن لگتی ہے تو مسلمان پیچھے پیچھے مار کرتے ہوئے جاتا ہے اور پھر اپنا حصہ لے کر کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کا بھی حصہ دے. لیکن جہاں دین پہ مر مٹنے کی بات آئے گی تو یہی لوگ کہتے ہیں مولانا پاگل ہو گیا ہے, مولانا کا تو کام ہے چلانے کا, چلانے دو, ہم اپنے گھر پہ رہیں گے. لیکن یاد رکھیے گا, اگر آگ لگے گی تو صرف اکیلے میرا مکان نہیں ہے جو جل کے خاک ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, اگر آگ لگیں گی تو زد میں آپ کے بھی گھر آئیں گے, آپ کو بھی برباد ہونا پڑے گا. کب تک گھر میں گھس کر بیٹھیے گا, کب تک بزدل بن کے بیٹھیے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر ایک دن مر ہی جانا ہے تو پھر اسلام کے نام پہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ایسا نکلو کہ تیرے مرنے پہ بھی دنیا کو رشک آئے. اور زمانے کے لوگوں کو تو یہ پیغام دیتا پھرے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. میرے بھائی, ہمارے سینوں میں ایمان نہیں ہے, اس لیے ہم بزدل ہو گئے. ایک بات کہوں گا, برا نہ مانیں گے آپ اگر, تو میں علامہ اکبر صاحب کی جانب سے اور ان تمامی علماء کی جانب سے ایک بات کہوں گا کہ مسلمان صرف گوشت کھانے کے عادی رہ گئے. اس کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے. ہفتے کے 7 سے 8 دن ہوتے ہیں, 1 سے 2 دن بھی بیچ نہیں ہوتا ہم گوشت کھاتے ہیں. جانتے ہیں آپ, زیادہ کھانے سے انسان کا دیہ یہ ہو جاتا ہے, یہ کسا سا ہو جاتا, انسان پھرتیلا نہیں ہوتا ہے, سست ہو جاتا ہے. زیادہ سونے سے انسان سست ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ایک بات میں آپ سے کہوں گا, آج ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی سچی محبت بیٹھانے کی ضرورت ہے. آج کون ایسا مسلمان ہے جو عید کے موقع سے اپنے لیے کپڑا نہ خریدا ہو, اپنے لیے جوتا نہ خریدا ہو, اپنے ہاتھ میں مہنگی گھڑی نہ خریدا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ 500 کی گھڑی میں نہ خرید کے ان 500 کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے صرف کر دوں گا, ان کے لیے قربان کر دوں گا. کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو مار دیا جا رہا ہے, انہیں بم سے اڑا دیا جا رہا ہے, وہ بھوکے ہیں, انہیں کئی روز تک افطاری کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح, ہم پھر بھی کتنی خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں کہ کھانے کے لیے تمام طرح کی اشیاء ہمارے پاس موجود ہے, پانی ہمارے پاس, شربت ہمارے پاس, ہم بھر پیٹ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں. ہم تراویح میں نہیں جا رہے, ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم مکمل روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں, اللہ کا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے کہ آپ پھر بھی بہت سیف اور بڑا سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کبھی دل میں خیال آئے نا کہ مسلمانوں کی حالت کس طریقے کی ہوتی ہے, تو ذرا نیٹ کو کھول کے فلسطینی مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ لینا, تمہیں پتا چل جائے گا کہ اسلام پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. ارے اسلام کی عظمت کو تو وہ چھوٹے چھوٹے مجاہد بچا رہے ہیں جو فلسطین میں پیدا ہو کر نبی کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں جو آج ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا, ہم ڈرتے تک نہیں ہیں, ہم خوف تک نہیں کھاتے. ہم نے مہنگا کپڑا پہن لیا, ہم نے اپنے جسم پہ عطر لگایا ہے, جوتا لگایا, چشمہ لگایا, ہم چل دیے, لیکن دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کاش کچھ پیسہ بچا کر فلسطینی مسلمانوں کے مدد کے لیے بھیج دے. آپ جانتے ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اے میرے بھائی, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے, کیونکہ انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے, انہیں مر جانا زیادہ پیارا ہے, انہیں دنیا سے چلے جانا, عزت کے ساتھ جانا زیادہ پیارا ہے. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, حضرت خالد بن ولید ہے, اپنے سپہ سالار کو لے کر جب ایک راستے سے گزر رہے ہیں, بڑی قیمتی بات, ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی قیمتی بات. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کے نکل رہے ہیں تو کافروں میں سے ایک کافر نے کہا تھا, انہیں روکو, یہ مسلمان ہے, انہیں پکڑو, انہیں مارو. تو ایک کافر نے کہا تھا, خبردار خبردار, تجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے, ان کے قریب مت جانا, ان سے لڑنا نہیں. تو کافروں میں سے ایک کافر نے کہا تھا, کیوں ان سے نہ لڑوں, کیوں ان سے مقابلہ نہ کروں. تو کہا کہ تو نہیں جانتا, کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. تو کہا کہ سن, تجھے جتنی اپنی موت, تجھے جتنی اپنی جان پیاری ہے, مسلمانوں کو اتنی اپنی موت پیاری ہے, مسلمانوں کو اتنی
اپنی موت پیاری ہے وہ مر جانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بزدلی زندگی سے. اس لیے کہ مسلمان تو یہ جانتا ہے, ہمیں تو سبق یہ پڑھایا گیا ہے کہ میرے عزیزو, یہ شعر کون سا ہے کہ میرے عزیزو میرے لیے آنسو نہیں بہانا, ارے مکان ہی تو بدل رہا ہوں. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے والا مومن اس لیے نہیں ڈرتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں آقا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. یہ زندگی سے بہتر وہ موت ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی معراج ہو جایا کرتی ہے. اب بڑا غور سے سنیے گا, وقت بالکل بھی میرے پاس نہیں ہے, 2 سے 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک پیر نصیر الدین نصیر ہے جنہوں نے یہ کلام لکھا تھا کہ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. محبوب ظفر صاحب اس کلام کو بڑی محبت سے پڑھتے ہیں, لیکن ذرا اس کی گہرائی کو تو سمجھے. پیر نصیر الدین نصیر ماشاءاللہ یہ کون تھے میرے دلیر اکبر بھائی نے دیا ہے, ارے ماشاءاللہ اکبر بھائی کی طرف سے 500 کا انعام. اب میں دیکھ اچھا ماشاءاللہ یہ اکبر ویسے بھی بڑے ہیں, اب دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بھی طرف سے انشاءاللہ آ جائے گا, ہے نا. تھوڑی دیر میں محبت سے مسکرا کر کہہ دے سبحان اللہ, اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ, اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. پتہ نہیں مسلمان بولتے کیوں نہیں ہے, بولیے, کیوں ڈرتے ہیں آپ. ارے نہیں ڈریں گے پھر بھی آپ کو مر جانا ہے, نہیں ڈریں گے پھر بھی مر جانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کیوں ڈرتے ہیں آپ. یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. اس دنیا کے چکر میں نہ پڑو, اس دنیا کی لالچ اور چکر میں جو بھی پڑا وہ اپنے وقت کا شداد ہو گیا. جو اس دنیا کی لالچ میں پڑا وہ اپنے وقت کا فرعون ہو گیا. جو اس دنیا کی لالچ میں پڑا وہ اپنے وقت کا نمرود ہو گیا. جو اس دنیا کی لالچ میں پڑا وہ اس دنیا کا اتبا اور شیبہ ہو گیا. لیکن جو اس دنیا کی محبت کو بھلا کر اللہ رسول کی محبت کو اپنایا وہ اپنے وقت کا عبد الرحمن ہو گیا, وہ اپنے وقت کا سلمان فارسی ہو گیا, وہ اپنے وقت کا بلال حبشی ہو گیا, وہ اپنے وقت کا آقا امام حسین ہو گئے. اس لیے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا دنیا اس کے قدموں میں, اور جو دنیا کے اندر چلا گیا وہ مٹی کے اندر جا کر بھی بدلا. اس لیے دنیا اپنے دل میں نہ بیٹھائیے, دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ بسائیے. پیر نصیر الدین کا میں ذکر کر رہا تھا. پیر نصیر الدین بہت بڑے عالم تھے, بہت متقی تھے, بہت پرہیزگار تھے. کیا ان کے پاس تقوی کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس عبادت کی کمی تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی لفاظی تقریر کر رہا ہوں, جملوں سے کھیل رہا ہوں. ان علماء کی موجودگی میں نصیر الدین نصیر کے شعر کی تشریح کر رہا ہوں کہ جب آپ دیار رسول کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا دل یہ کیوں نہیں کرتا کہ سرکار کے سنہری روضے کے جالی کے قریب جا کر ہم سرکار کو سلام عرض کر دیں. تو دل ان کا یہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہیں میں گنہگار ہوں, ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کا ستایا ہوا ہوں, کہیں میری ناکامی کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے. میں نے نصیر الدین نصیر سے عالم تصور میں کہا کہ اگر آقا چہرہ پھیر لیں گے تو کیا بنے گا؟ کہا کہ جتنی عبادتیں ہیں, میں چاہے جتنا بڑا آدمی ہوں, چاہے میری جتنی ریاضتیں ہیں, یہ ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی. تو میں نے کہا کہ اگر آقا دیکھ کر مسکرا دیں گے تو کیا بنے گا؟ کہا کہ آقا جسے دیکھ کر مسکرا دیں گے ارے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس کے قسمت کی معراج, اس کے قسمت کی معراج ہو جائے گی. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم لاکھوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی. اے میرے بھائی اپنے دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت کو بیٹھائیے, مصطفیٰ کریم کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر پیدا کیجئے. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ برائی میں چلا گیا, یہ ڈریم 11 پہ پیسہ لگانے میں چلا گیا, یہ جوا کھیلنے میں چلا گیا, یہ شراب نوشی میں چلا گیا. اے میرے بھائی
بھائی ان سے باز آ جا، باز آ جا، ابھی بھی وقت ہے۔ علامہ روم مثنوی شریف کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے پروردگار تو کب ناراض ہوتا ہے؟ تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ جب بے موسم کے برسات ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ اے موسیٰ اگر کنجوس کے پاس دولت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ اے موسیٰ اگر تم پہ ظالم مسلط ہو جائے حکمران تو سمجھ جانا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اے انسان تیری آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں ہے، اے انسان تیرے ریشم جیسے بال ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ہے، تجھے سونگھنے کی طاقت، تجھے کھانے کی طاقت، تجھے چلنے کی طاقت، وہ رب جس نے تجھے اپنے دستے پاک سے بنایا وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اے انسان میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ رب ہم سے ناراض کیوں ہو گیا؟ وہ رب کی رحمت ہم سے روٹ کیوں گئی؟ آج ہم پہ ظالم کیوں مسلط ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کے گھروں کو چھینا جا رہا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کو ٹوپی دیکھ کر مارا جا رہا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کا نام سن کر مسلمانوں کو بھگایا جا رہا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن ہے وہ آپ کو جوا کھیلتا ہوا مل جائے گا، ایک آدمی جس کا نام اسلام ہے وہ آپ کو غیبت کرتا ہوا مل جائے گا، ایک آدمی جس کا نام محمد ارشاد ہے وہ آدمی آپ کو شراب پیتا ہوا مل جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہی وہ ہماری خرابی ہے جس کی وجہ سے آج رب کی رحمت ہم سے روٹ گئی، ورنہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، جس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ تو شراب کو اپنے ہونٹ سے لگاتا ہے، تو اپنے دل کو گندا کرتا ہے، دل میں گندگی کو بیٹھا کر تو زمانے والے کو اپنا کپڑا دکھاتا ہے، اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنی مہنگی گھڑی دکھاتا ہے۔ او میرے بھائی اپنے ذہن کو کھول کر میرے جملے کو سنیے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کو ایک فاحشہ عورت نظر آئی، ایک بازارو عورت نظر آئی، تو اس بزرگ نے اس عورت سے کہا تھا اے عورت یہ اللہ کی زمین ہے اس میں برائی نہ کر، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ پتا ہے جب اس بزرگ نے اس فاحشہ عورت سے کہا عورت یہ اللہ کی زمین ہے اس میں برائی نہ کر، پلٹ کے اس عورت نے کہا تھا اے بزرگ تو بھی اپنا دکھاوا بند کرتے، تو کرتا کچھ اور ہے تیرے دل کے اندر ہوتا کچھ اور ہے۔ جیسے اس فاحشہ عورت نے یہ جملہ کہا وہ بزرگ گش کھا کر زمین پہ گر گئے۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر کہا حضور آپ زمین پہ کیوں گر گئے، آپ کو بے ہوشی کیوں آ گئی؟ تو اس بزرگ نے کہا تھا میں کسی اور وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس فاحشہ عورت کی بات نے مجھے بے ہوش کر دیا کہ میں دکھتا کسی اور طرح ہوں اور میرے دل کے اندر ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے چہرے پہ مہنگے کریم لگائے اس لیے کہ میرا چہرہ چمکتا رہے، میں نے اپنے چہرے پہ فیس واش لگائے اس لیے کہ میرے چہرے کی شائننگ اچھی رہے، میں نے اپنے ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں پہنی اس لیے کہ میرے ہاتھ دیکھ کر لوگ کہے یہ برانڈیڈ آدمی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ظاہر کو سنوارنے والے کاش تو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو سنوار لیتا تو تیرا یہ باطن سنوارنا تیرے دنیا کے اندر بھی کام آتا اور تیرے مرنے کے بعد تیرے آخرت کے اندر بھی کام آتا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو بہتر بنائے، اپنے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو پیدا کرے، سچے مسلمان بنے، نام کے مسلمان نہ بنے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ضروری ہے اپنی نگاہ کو پاک کیجئے، ضروری ہے اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، رسول اللہ کی سچی محبت پیدا کیجئے۔ اے میرے بھائی یہ دنیا کی دولت یہیں رہ جانی ہے، یہ دنیا کے لہو و لعب یہیں رہ جانے ہیں، اگر یہاں سے کچھ جائے گا تو آپ کا نیک اعمال جائے گا، اللہ رسول کی محبت آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب نہ کیجئے، اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے۔
لیے اور نوجوانوں سے میں خاص کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میری تقریر کے آخری جملے ہیں اس لیے کہ علماء کی فہرست زیادہ لمبی ہے, میں اپنی بات زیادہ دیر تک آپ کو نہیں سنا سکتا, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. 1 سے 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے میرے نوجوان بھائی, تیری زندگی بہت قیمتی ہے, تیری جوانی بہت قیمتی ہے. تو اپنے نگاہ میں گنبد خضرا کی تصویر کو بساؤ. تم اپنے ہاتھوں پہ موبائل لے کر موبائل چلا کر اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو, اپنے گھر والوں کو برباد نہ کرو. ایک آخری بات کہہ کر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی تھے جن کی ایک لڑکی تھی, آج ہمارے یہاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے, یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ بچی کو پڑھانے کے نام پر آن لائن کا سسٹم کر کے اس نے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے پہ ماں باپ کو مجبور کر دیا. آج ماں باپ بچی کو پڑھانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جہاں تک ہو سکے اپنی بچی کو پردے کے ساتھ تعلیم دلائے, انہیں اکیلا کبھی نہ چھوڑے, ورنہ پھر وہی والی بات ہو جائے گی کہ ہم اپنے بچے کو کہیں گے کہ بیٹا آگ میں کود جا, اور پھر یہ دیکھنا کہ تیرا پاؤں جلے نہیں, تیرے جسم کے کپڑے جلے نہیں. مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بچی کو آگ میں ڈالے اور پھر کہے کہ جسم کو جلانا نہیں, اپنے پاؤں کو جلانا نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچی نہ پڑھے تب بھی بہتر ہے, لیکن وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اسلام عورت کے عزت کی بات کرتا ہے, اسلام عورت کو گھر کے اندر رہ کر عزت دینے کی بات کرتا ہے. اسلام عورت اور مرد کو برابر کرنے کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا ہے اور اسلام نے عورت کو برابری کا مقام نہیں دیا ہے. بڑا غور سے میرے جملے کو سنیے گا. اس لیے ہماری ماں بہنیں اگر گھر کے اندر باعزت ہے تو انہیں گھر کے اندر ہی رکھا جائے, انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ایک نوجوان کی بہن پڑھنے کے لیے کالج میں جاتی تھی, انہوں نے ایک غیر مسلم لڑکے سے اپنی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا. محبت جو اسے ہو گئی, اب باپ اس کا پاؤں پکڑ کے بیٹی کے رونے لگا, میری بیٹی یہ غلط کام نہ کر, دیکھ سماج میں میری رسوائی ہو رہی ہے, دیکھ محلے والے مجھے کیا کہیں گے, میں اپنا سر اٹھا کے جی نہیں پاؤں گا. اے میری بیٹی, میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, خدا کے واسطے کسی غیر مسلمان سے اپنی شادی نہ کر, اپنا نکاح نہ کر, یہ اسلام کے خلاف ہے. کسی غیر مسلم سے شادی کرنا یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لڑکی ہندوستان کے آئیڈیل کے حساب سے, ہندوستان کے آئین کے حساب سے کورٹ کے اندر چلی گئی, پولیس تھانے کے اندر چلی گئی, کہا میں کورٹ میرج کروں گی, تم میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو. قانونی ذریعے سے میں اپنی شادی کروں گی تو میرا کچھ نہیں کر سکتی ہو, کچھ نہیں کر پاؤ گے. وہیں پہ اس کا ایک نوجوان بھائی تھا. بھائی تو بہن کی غیرت ہوا کرتا ہے نا, جب بھی بھائی اپنی بہن کو غلط راستے پہ دیکھتا ہے یا موبائل چلاتا ہوا دیکھتا ہے تو بھائی کا کلیجہ جلنے لگتا ہے, بھائی کو تکلیف ہونے لگتی ہے. بھائی کبھی نہیں چاہتا میری بہن کو کوئی غلط نگاہ دیکھے, بھائی کبھی نہیں چاہتا میری بہن کو کوئی بدتمیزی کے ساتھ دیکھے. بھائی اس کی جان لے لے گا, اپنی بہن کی طرف اس کی نگاہ نہیں کرنے دے گا. لیکن بھائی جب اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا کہ بہن تو اپنے بھائی کی عزت کا خیال کر, یہاں تماشا ہو رہا ہے, یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کسی غیر سے شادی کرے گی, میری عزت کا کیا بنے گا. تو پتا ہے آپ کو نوجوانوں, اب اپنے دل کو, دریچے کو کھول کر میرے جملے کو سننا. نوجوانوں, اور اگر تیرے دل میں, تیرے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے تو پھر میرے جملے کو لے کر جانا اور اس پہ عمل کرنا. پلٹ کے اس بہن نے کہا تھا, او بے غیرت بھائی, او آوارہ بھائی, تجھے شرم نہیں آتی تھی, تو 12 بجے تک روڈ پہ بیٹھ کے موبائل چلاتا تھا, تو پب جی کھیلتا تھا, تو فری فائر کھیلتا تھا, تو کسی غیر لڑکی سے گھنٹوں بات کرتا تھا. تجھے اس وقت ذرہ برابر کا احساس نہیں ہوا کہ تیری جوان بہن گھر میں ہے, وہ بھی دیکھ کر کہیں تیرے اس کارنامے کو بگڑ جائے گی. اے میرے بھائی, میں نے تجھے دیکھ کر ہی اپنے قدم کو غلط اٹھایا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا, موبائلوں پہ اپنی زندگی کو برباد نہ کرو اور ڈریم 11 پہ پیسہ لگا کے کروڑ پتی بننے کا سپنا نہ دیکھو. اسلام
جوا کھیل کے کسی کو کروڑ پتی بننے کا مجاز نہیں دیتا، اسلام محنت کر کے پیسہ کمانے کا مجاز دیتا ہے، اسلام محنت کر کے تمہیں امیر بننے کا مجاز دیتا ہے، اسلام تجھے 10 روپیہ ہی کما لیکن حلال کا کھانے کا، تجھے حلال کے کھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے قدم کو کبھی غلط نہ اٹھانا، جس سے تیری بیوی غلط راستے پہ چلی جائے، تیرے بچے غلط راستے پہ چلے جائے، تیری بہنیں غلط راستے پہ چلی جائے۔ تکلیف اس بات پہ نہیں ہے کہ آج ہمارے گھروں میں میری بہن، آپ کی بہن ننگے سر بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہے، تکلیف اس بات پہ ہے کہ مرد کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہماری بہنیں بغیر دوپٹہ کے گھر سے باہر نکلتی ہے، ہماری بہن اپنے گھر کو چھوڑ کر بے حیائی کے لیے باہر جاتی ہے۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں مردوں کو حاکم بنایا ہے، اس لیے میرے بھائی عورت کی کفالت کی ذمہ داری، عورت کی عزت کی ذمہ داری، یہ سب آپ کے ذمہ ہے۔ آپ اپنے قدم کو کبھی نہ بہکائیے گا، اللہ رسول سے قریب ہو جائیے، دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اکبر صاحب نے بہت اچھی محفل کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور بابو عدنان سلمہ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس محفل میں ہمارے جتنے بھائی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بولنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آئیے سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار مسکرا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، بندہ نکل گیا، ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، بندہ نکل گیا، ایک پل میں انڈیا سے مدینہ نکل گیا۔ اور کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگلے جمعہ سے نمازیں پڑھیں گے ہم، یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا، یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا۔ کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگلے جمعہ سے نمازیں پڑھیں گے ہم، یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک شعر اور سنیں کہ کیا مٹائیں گے بم سے اڑانے والے، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع کہنے سبحان اللہ۔ کیا مٹائیں گے بم سے اڑانے والے جب میرے سرکار ہے بچانے والے، کیا مٹائیں گے بم سے اڑانے والے جب میرے سرکار ہے بچانے والے۔ اور میرے سرکار کے دیوانوں ذرا صبر کرو، کیونکہ خود ہی مٹ جائیں گے ہم کو مٹانے والے، کیونکہ خود ہی مٹ جائیں گے ہم کو مٹانے والے، کیونکہ خود ہی مٹ جائیں گے ہم کو مٹانے والے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ پھر اب حکم ہو رہا ہے شارع اہل سنت اندلیب گلشن رسالت حضرت شاداب اشرفی صاحب کو آپ کے حوالے کیا جائے۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شارع اہل سنت شاداب اشرفی صاحب قبلہ۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ آ رہے ہیں شارع اسلام، پلائیں گے بھر بھر کے جام، آ رہے ہیں شارع اسلام، پلائیں گے بھر بھر کے جام، اور پیئیں گے ہم تمام۔ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا اعلان شہاب الدین افسر کا۔ ہلو، ممبر شریف پہ جلوہ فرما باوقار مقدس و موقر علماء اہل سنت سامعین بزم، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شاداب اشرفی کی اسلام محبت قبول فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ बैठे तमामी हजरात की शरीफ साम से लेकर अब तक अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी प्यारी बातें समात कर रहे हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना अकबर अली साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुरी को कि इन्होंने इतना बड़ा जलसा का इनेकाद किया, इतने बड़े अच्छे उलमा शुरा खुतबा को मदऊ किया, आप तमामी हजरात को मदऊ किया। मैं इन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरी दिली दुआ है रब ताला की बारगाह में अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए। कसीर तादाद में उलमा इकराम की जलवागरी है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। बड़ी तेज़ी के साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत सगीर रज़ा बनारसी साहब क़िबला की आमद हो रही है। ज़ोरदार नारे से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत सगीर रज़ा बनारसी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत बिस्मिल नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह अब इस नाचीज़ का कलेजा और बड़ा हो गया है क्योंकि अच्छे अच्छे उलमा इकराम की आमद हो चुकी है। एक से बढ़कर एक उलमा शोरा खुतबा की जलवागरी है। मैं किन किन का नाम लूँ, किन किन को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि टर्निंग पॉइंट बढ़ाइए, आवाज़ जहाँ तक सीटी ना मारे मुकम्मल खोल दीजिए क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ। आप मुकम्मल ख्याल करें, आवाज़ जितना बेहतर आपसे हो सके कर दीजिए। मैं नाते पाक का खूबसूरत मतला पहुँचाता हूँ। टर्निंग पॉइंट आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ इसमें गूंजनी चाहिए। हालो चेक, हालो हालो चेक, साउंड बढ़ाइए, मुकम्मल साउंड खोल दीजिए जहाँ तक सीटी ना मारे। हालो चेक, हालो हालो, इको और बढ़ा दीजिए पॉइंट। समात करें मोहब्बतों के साथ। उससे कब्ल समी हजरात एक मरतबा जी लगा करके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घबराए नहीं, बहुत चंद वक्तों में मैं अपना काम कर जाऊंगा। मोहब्बतों के साथ समात करें। वाकई अगर सुनने के लिए आप तैयार हो चुके हैं तो ज़रा बेदारी का सबूत दें और कह दें सुभान अल्लाह। कुछ हाथ उठा है, बड़ा अच्छा लगा है। नबी के नाम की झंडी बना ले, लहराते हुए कह दे या रसूल अल्लाह। और बलदमा से कहें या रसूल अल्लाह। मुझे भी शाहिद असरा, मुझे